حکایت درج کرتے ہیں کہ جب نماز کا حکم آیا تو شیطان نے ایک دردناک چیخ ماری، تو اس کی چیخ سن کے سارا اس کا لشکر اس کے پاس جمع ہوا، پریشانی کے عالم میں تھا شیطان، تو سارا لشکر کہتے ہیں کیا ہوا؟ تو شیطان نے کہا کہ نماز فرض ہو گئی ہے۔ تو اس کے ساتھی کہتے ہیں آپ کیا کرنا چاہیے؟ شیطان کہتا ہے کہ اب تم نے کرنا یہ ہے جب بھی نماز کا وقت ہو، جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے کوشش کرے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، تم نے اس کو نماز کی طرف نہیں جانے دینا، اس کو کسی دھندے میں مشغول کر دینا ہے۔ اور وہ ایک، میں نام نہیں لیتا، ہمارے پاکستان میں ایک مذہبی اسکالر ہے، اب تو اس کی مارکیٹ کم ہو گئی ہے، آج سے 15-20 سال پہلے دنیا اس کے گن گاتی تھی۔ وہ ایک دم ایک جلسے میں کہہ رہا تھا بیٹھے رہو تھوڑا اتنے بیٹھا نماز میں بہت اسباب ہے، معاذ اللہ، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہ شیطان کا ایک وار ہے۔ شیطان بندے کو کسی اور کاموں میں الجھاتا ہے، یہاں تک کہ شیطان بندے کو کسی ایسے کام میں الجھا دیتا ہے جو بظاہر نیکی والا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ پانی پلا رہا ہے کسی کو، لوگوں کو پانی پلا رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، وہ کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا، یہ بھی تو عبادت ہی ہے نا۔ تو یہ کون سی عبادت تھی؟ ثواب تو تھا، فرض نہیں تھا، انہیں فرض چھوڑ دیا اس کے پیچھے۔ تو یہ شیطان کا ایک وار ہے جو بندے کو نماز نہیں پڑھنے دیتا، کسی چھوٹے سے کام میں الجھا دیتا ہے۔ جس طرح وہ آپ نے بات سنی ہوگی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، فجر کی نماز کے وقت آپ کی آنکھ نہ کھلی، جب اٹھے تو سارا دن روتے گزار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، کہا امیر معاویہ مبارک ہو، تیری ایک نماز قضا ہوئی تھی، تو اس کے لیے اتنا رویا، سارا دن روتا رہا، اللہ تعالیٰ نے تجھے تیری ایک نماز کے بدلے سینکڑوں نمازوں کا ثواب عطا کر دیا ہے کہ تو روتا رہا ہے۔ اب اگلا دن ہوا نا تو فجر کے وقت پھر حضرت امیر معاویہ سوئے ہوئے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، اٹھ کے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا شیطان۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا اٹھانے آیا ہوں، اٹھ کے نماز پڑھ لو۔ کہا شیطان ہو کر نماز کے لیے اٹھانے آئے؟ شیطان کا تو کام ہے نیکی کے کام سے روکنا، تو تم مجھے نیکی کا کام بتانے آ رہا ہے، مجھے نماز کے لیے اٹھانے آ رہا ہے۔ تو اب شیطان کا جواب سنیے گا، وہ کوئی ثواب کے لیے اٹھانے نہیں آیا تھا، وہ آیا پھر بھی اپنی دشمنی پوری کرنے کے لیے تھا۔ کہتے ہیں میں تجھے اس لیے اٹھانے آیا ہوں، کل تیری نماز رہ گئی، تجھے نماز سے پیار تھا، سارا دن تو روتا رہا، اللہ نے ایک نماز کے بدلے سینکڑوں نمازوں کا ثواب عطا کر دیا، تجھے اس لیے جگانے آیا، اٹھ کے ایک پڑھ لے، تجھے ایک کے ثواب ملے، زیادہ کا تو نہیں ملے گا نا۔ تو شیطان بندے کو ایک چھوٹی نیکی کی طرف مائل کرتا ہے کہ یہ بڑی نیکی سے بچ جائے گا۔ شیطان کا ایک وار ہے کہ یہ نماز نہ پڑھے گی، دوسرے کاموں میں بھول جائے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری شریف میں فرمان موجود ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ نماز اثر چھوڑ دیتا ہے وہ اسلام میں سے نکل جاتا ہے۔ اور یہ دوسرے سپارے کی آیت اللہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی۔ عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ہمارے اکثر دیکھا جاتا ہے جو کوئی کام والا ہے، بچوں کو چپ کروائیں، جو کوئی کام والا ہے وہ دفتر سے آتے ہوئے عصر رستے میں گزار دیتا ہے، جو پیسے وغیرہ اس نے رکھی ہوئی ہیں وہ جناب چارہ کاٹنے ان کاموں کے اندر وہ نماز کو گزار دیتا ہے۔ عصر کی نماز اکثر مسلمان چھوڑ دیتے ہیں، ٹائم اس کا تھوڑا ہوتا ہے اور اکثر یہ چھوٹ جاتی ہے۔ تو اس کی تو اہمیت سب سے زیادہ بتائی گئی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارے دیہات میں دیکھا جاتا ہے فجر کے وقت بندہ سویا ہوا ہوتا ہے، اٹھتا ہے، اٹھ کے بڑے اہتمام کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتا ہے، سارا دن جاگ رہا ہوتا ہے، پھر بھی ساری چھوڑ دیتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، جب سویا تھا تو اٹھ کے نماز پڑھی، جب جاگ رہا تھا تو ایک بھی نہیں پڑھی، یعنی باقی چاروں نمازوں کے وقت جاگ رہا ہوتا ہے ایک نہیں پڑھتا، فجر کے وقت سویا ہوا ہوتا ہے اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی، جن نمازوں کو جاگ رہے اس وقت بھی تو پڑھنا چاہیے تھا، سوئے ہوئے اٹھ کے تو نماز پڑھ لی، جب جاگ رہے تھے تب کیوں نہیں پڑھی؟ یہ ہمارا شاید خیال ہے کہ شاید فجر کی بس فرض ہے، باقی نمازیں فرض نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں سب سے اہمیت والی نماز عصر کی ہے، عصر کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سب سے زیادہ خطرہ اس کے بارے میں بتایا یاد حضرت کا شعر بھی ہے، مولا علی نے واری تیری عید پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ قدر کی ہے۔ تو عصر کی اہمیت سب سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ نماز کو بندہ جب چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی مشہور
حدیث پاک کہا گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، کوئی اور سوال سب سے پہلے نہیں ہوگا، سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ تمہاری نماز کیسی تھی، نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے